الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ہم تمام کل ہند مدارس فورم کے اس ٹیم کے شکر گزار ہیں، بطور خاص ڈاکٹر عادل خان صاحب۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس فورم کو قبول کرے اور اس کے ذریعے سے مدارس کے طلباء کی عمدہ رہنمائی اور مدارس کی نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری اس گفتگو کا عنوان اسلامی نظام کے قیام میں مدارس اسلامیہ کا کردار ہے۔ اس عنوان کے دو اہم اجزاء ہیں: اسلامی نظام کا قیام اور مدارس اسلامیہ کا کردار۔ ہم جانتے ہیں اسلامی نظام کیا ہے، اسلامی نظام کیوں ضروری ہے۔ اسلامی نظام کے حوالے سے اتنا کہنا ضروری ہوگا کہ اسلامی نظام کا جب نام آتا ہے تو اس حوالے سے بہت سے ذہنوں میں غلط فہمی رہتی ہے، بطور خاص مخالفین کے ذہنوں میں اس کا بے حد ناقص تصور ہوتا ہے۔ وہ اس نام کو سن کر کے ہی گھبرا جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام صرف چوروں کا ہاتھ کاٹنا، حدود و قصاص کا نفاذ وغیرہ ان محدود کاموں، محدود چیزوں کے نفاذ کا نام اسلامی نظام ہے۔ لیکن در حقیقت یہ اسلامی نظام کے اہم حصے ضرور ہیں، لیکن یہ پورا اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام دراصل تمام شعبوں اور انسان کی مادی و روحانی جتنے معاملات ہیں، سب میں انسان کو اسلام کو رہبر اور رہنما کے طور پر پیش کرنا، یہ دراصل اسلامی نظام ہے، جس میں عبادات و معاملات، اخلاقیات، سیاست، معیشت، تمام شعبوں میں اسلام کو منظم قائد کے طور پر تسلیم کرنا، یہ در حقیقت اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام دراصل ایک ایسے عادلانہ نظام کا نام ہے جس سے دنیا کو مستفید ہونا چاہیے اور جس کی دنیا کو ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ انسان کے اندر موجود جو فطری سوچ ہے، وہ فطری سوچ اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ دنیا میں اسلامی نظام قائم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات اللہ کی ملک ہے اور انسان اس کائنات کی باشعور مخلوق ہے، تو لہذا ضروری ہے کہ دنیا میں ایک ایسے نظام کی بالادستی ہو جو اللہ کی مرضیات اور اس کے مطالبات کی روشنی میں تشکیل پائے۔ اسی کو اسلامی نظام کہا جاتا ہے۔ اگر اسلامی نظام نہ ہو تو اس کے کیا نقصانات ہیں، آج ہم خوب دیکھ رہے ہیں۔ اگر انسانی مرضیات پر مبنی کوئی نظام دنیا میں نافذ کیا جائے، جیسا کہ دنیا کے اکثر حصوں میں نافذ ہے، تو طاقتور کمزوروں پر، مالدار غریبوں پر، یعنی ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم و استبداد کی خطرناک زنجیروں کو اس پر ڈال سکتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو مظالم برپا ہیں، ان کو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اسلامی نظام کو چھوڑ کر کے غیروں کا نظام لیا ہوا ہے۔ اسلامی نظام کا نفاذ اس معنی میں بے حد ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں اغیار کی طرف سے درآمدہ نظام ہائے زندگی، خواہ جو بھی لیبرل جمہوریت ہو یا انقلابی اشتراکیت ہو یا جو کچھ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں نظام کی شکل میں، سب کی ناکامیاں، سب کی تباہ کاریاں روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ان نظاموں میں سے ہر ایک کے اضرار اور نقصانات ان کے فوائد سے بے حد بہت زیادہ ہیں۔ آپ اقتصادیات کے میدان میں دیکھ لیجئے، عسکری تباہ کاریوں کو دیکھ لیجئے، اخلاقیات اور اخلاقی اداروں کی بربادیوں کو دیکھ لیجئے۔ یہ تمام شعبے اور تمام مقامات پر اس وجہ سے تباہیاں در آئی ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام کے بجائے اغیار کے ذہنوں کی پروردہ نظام کو نافذ کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، یہ تو رہی بات اسلامی نظام کے حوالے سے۔ وقت کم ہے، اس لیے ہم اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اسلامی نظام میں مدارس کا کیا کردار ہے۔ ظاہر بنیادی طور پہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اسلامی نظام کی جو بنیاد ہے وہ در حقیقت کتاب و سنت پر مبنی ہے۔ کتاب و سنت کا ہی نفاذ اور قیام کا نام اسلامی نظام ہے۔
تاریخ گواہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مدارس اسلامیہ نے جو اہم کارنامہ انجام دیا ہے وہ قرآن و سنت کی صحیح شکل میں حفاظت اور اس کی صحیح تشریح میں مدارس اسلامیہ کا اہم کردار ہے۔ قرآن سنت کو بہت خوبصورت انداز میں جس طرح نبوی ڈھانچے میں قرآن و سنت موجود تھا، نبوی زمانے میں موجود تھے، اسی طرح سے مدارس اسلامیہ نے انہیں محفوظ رکھ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا کردار ہے۔ تو اسلامی نظام میں مدارس اسلامیہ کا یہی اہم ترین کردار ہے کہ اس نے اس کی بنیاد کو، اس کی اصل چیز کو، اس کا اصل آئینہ کو ہمارے سامنے اسی طرح سے محفوظ اور مستحکم رکھا ہے۔ یہ میرے نزدیک مدارس اسلامیہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ اب رہی بات کہ کیا مدارس اسلامیہ اسلامی نظام کو قائم کرنے میں آخر کیوں کامیاب نہیں ہے اور وہ اس کو کس طرح کر سکتے ہیں، تو مدارس اسلامیہ کو کرنے کے چند کام ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم صرف پوائنٹس میں چند باتیں بتائیں گے۔ نمبر 1، افراد سازی۔ یہ مدارس اسلامیہ کا نہایت کمزور پہلو ہے۔ مدارس اسلامیہ قرآن و سنت کے محافظین کی بھرمار تو لگا رہے ہیں، لیکن انہیں فارغ کر کے اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے کہ ان سے کوئی کام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گویا اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مدارس کا جو اتنا مضبوط نظام اور اتنا وسیع نظام ہے وہ صرف کھلا ہوا ہے، اس کے کہیں پہ اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی منظم کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بس وہاں سے کوئی بچے آئے، داخلہ لیا اور فراغت حاصل کر لی اور پھر کہیں بھی چلے گئے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مدارس اسلامیہ کا بہت ہی کمزور پہلو ہے کہ ان کے اندر افراد سازی نہیں ہے۔ افراد سازی کے لیے اپنے ادارے سے، اپنے مدارس سے فارغین کے لیے متحدہ پلیٹ فارم کا قیام ہو سکتا ہے، ان کی صحیح تربیت کی جا سکتی ہے، ان کے اندر مواخات کا عملی نمونہ پیش کرایا جا سکتا ہے، جو اسلامی نظام کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ کا قیام کیا تو اس وقت انہوں نے ایک چند افراد کا مجموعہ تیار کیا جن کے اندر مواخات کا نمونہ تھا، نافعیت کا جذبہ تھا۔ آج ہمارے یہاں یہ جذبات نہیں ہیں، نہ تو ہم ایک دوسرے سے ہمارے تعلقاتی رہ پاتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی ہمارے اندر ایسی کوئی خاصیت پائی جاتی ہے جس سے ہم نافعیت کا عمل پیش کر سکیں اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم دنیا کے لیے بے حد مفید ہیں۔ اسی طرح مدارس اسلامیہ کے کرنے کے کام میں ایک ضروری کام یہ ہے کہ غیر مسلموں سے روابط کا منظم نظام، یہ بھی مدارس اسلامیہ کا کمزور پہلو ہے۔ مدارس اسلامیہ اس قدر محدود ہیں کہ وہ صرف چند فیصد مسلم بچوں سے مربوط ہیں، جبکہ اسلامی نظام کا قیام کے لیے اور دنیا کی قیادت کے دعوے کو پورا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے پوری انسانیت کی طرف ان کی توجہ ہو۔ چند فیصد لوگوں تک اگر توجہ مرکوز ہوتی ہے تو یہ پھر اس کی ناکامی کی علامت ہے۔ لہٰذا مدارس اسلامیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر مسلموں سے بھی روابط کا منظم نظام قائم کرے۔ غیر مسلموں سے منظم روابط کا نظام قائم کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جن میں سے ضروری ہے کہ مدارس اسلامیہ میں زبانوں کی تعلیم کو رائج کیا جائے، مثلا ہندی، انگلش، جرمن، چائنیز وغیرہ زبانوں۔ ان زبانوں کی تدریس کا نظم تو ہو ہی، لیکن ساتھ ہی ان زبانوں اور دیگر عصری مضامین کے لیے غیر مسلم اساتذہ کو بحال کیا جائے، غیر مسلم اساتذہ کو رکھا جائے۔ اس کے بہت سے دعوتی فائدے بھی ہوں گے، بہت سے سیاسی فوائد بھی ہوں گے، اور مسلمانوں کے حوالے سے جو تعلق ہے اور خاص طور پر مدارس اسلامیہ کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں لوگوں کے سامنے، خاص طور پر غیر مسلموں کی نظر میں جو مدارس اسلامیہ کا تعارف ہے انتہائی منفی تعارف ہے، اس منفی تعارف کی اصلاح ہوگی اور یہ لوگ خود گواہی دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں یہود اور دیگر غیر مسلموں کو جگہ دی، تاریخ گواہ ہے، روایات موجود ہیں، اور صلح و معاہدات کے ذریعے اور اپنے نہایت خوبصورت رویوں سے ان کو اپنا بنانے کی کوشش کی۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے حسن برتاؤ کو دیکھ کر
نہ یہ کہ خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنے قبائل اور متعلقین اور دوسروں کو اسلام سے آشنا کرایا۔ آج بھی اگر ہمارے یہاں یہ رواج ہوتا اور مدارس اسلامیہ میں اس کو خاص طور پر بڑے مدارس اور مرکزی مدارس کے اندر اس کو اہمیت دی جاتی تو یقیناً یہ لوگ خود ہمارے لیے گواہ بنتے، ہمارے لیے شاہد بنتے۔ اور معذرت چاہتے ہیں سر، آپ ذرا وائنڈ اپ کر لیں سر، ذرا سمیٹ لیں، بات تو اچھی ہوگی۔ جی جی، تیسرا جو ہے وہ ہے اسلامی نظام کی قرآنی بنیادوں پر بڑے پیمانے پر لٹریچر تیار کریں، خاص طور پر ہندی زبان میں۔ اسلامی نظام میں غیر مسلموں کے حقوق، اسلامی نظام کے امتیازات وغیرہ، اس طرح کے مضامین کو مدارس اسلامیہ ہندی زبان میں، دیگر معاصر زبانوں میں اس پہ کام کرے۔ نظام اسلام سب سے بڑی ذمہ داری اور بالکل ہماری آخری بات ہے کہ مدارس اسلامیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظام کی حیثیت سے اسلام کی تعلیم و تدریس کو انجام دے۔ اسلام وہ صرف حدیث نہ پڑھائے، وہ قرآن نہ پڑھائے، بلکہ اسلامی نظام کی حیثیت سے قرآن و حدیث کو پڑھائے۔ یہ مدارس اسلامیہ میں کمی ہے کہ وہاں پر حدیث بہت عمدہ پڑھائی جاتی ہے، قرآن مجید بہت ہی خوبصورتی سے پڑھایا جاتا ہے، دیگر چیزیں بہت ہی عمدہ انداز میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن وہ اسلامی نظام کی حیثیت سے نہیں۔ وہاں زیادہ سے زیادہ عقیدے اور تقدس کی حیثیت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ تو اسلام جہاں عقیدے کا نام ہے وہیں ایک نظام بھی ہے۔ اسی طرح مذہب کو محض تقدس کی نظر سے دیکھنے کے بجائے نظام اور نظام حیات کی شکل میں تعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ کتابی دنیا سے باہر ایک الگ دنیا ہے، اس کا گہرا مطالعہ پر توجہ دی جائے، اس کے اتار چڑھاؤ سے واقفیت اور اس دنیا میں اسلامی نظام کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کہ مسالک کی ترویج و اشاعت کے بجائے اسلام کی اشاعت پر توجہ ہو، اور یہ اس کو بڑی مضبوطی سے لیا جائے کہ مسالک و مشارب کو ذوق اور پسند سے زیادہ اہمیت نہ دیا جائے۔ یہ کسی کا پسند تو ہو سکتے ہیں، کسی کے ذوق تو ہو سکتے ہیں کہ کسی مسلک کے ہیں، کسی مشرب کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ تعلیم میں، تدریس میں، ذمہ داری میں اس کو ہرگز نہ لیا جائے۔ لہٰذا اصل اہمیت اسلام کی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں کمی ہے۔ اگر ان چیزوں کی طرف ہمارے مدارس اسلامیہ توجہ کرتے ہیں تو یقیناً یہ مدارس اسلامیہ اسلامی نظام کے قیام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں ہم نے کہی ہیں ان میں جو صحیح باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط باتیں ہیں ان کو بھلا دیں اور محو کر دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔